الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إلى آخر الحديث. محترم و معزز سامعین کرام، ہم حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایام عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں اور ان کی فضیلت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جو عید الاضحیٰ ہے، قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو پہلے اس کا مقصد سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہماری قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکے، شرف قبولیت کو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العزت کے پاس نہ تو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی۔ یعنی ہم اگر یہ چاہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت اچھے سے اچھا، بہت مہنگے سے مہنگا اور بہت بھاری سے بھاری جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیں، لیکن ہمارے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر کے اچھا کہیں، لوگوں کے دکھانے کی نیت ہو، شہرت اور ریا کی نیت ہو، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جانور کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ رب العزت کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے، تم کس خلوص دلی سے اس عمل کو انجام دے رہے ہو، اصل تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کا اصل مقصد اور اس کی روح جو ہے وہ ہے تقوی۔ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بالکل آسان انداز میں اس کا مطلب یہ ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانا، باز آ جانا، یہ ہے تقوی کا حاصل۔ تو قربانی کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو قرآن شریف نے روزوں کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی ایک بہت عظیم صفت ہے۔ ومن یتق اللہ فہو حسبہ، جو اللہ رب العزت کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کے ہر کام کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی سے مقصود یہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اللہ رب العزت کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی سے مقصد ریاکاری، شہرت اور لوگوں کا اچھا کہنا یہ مقصود نہ ہو۔ قربانی ہم لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی یادگار ہے۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسباق اور نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے سبق ہے۔ اس لیے مختصر طور پر آپ کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند امتحانات کے ذریعے سے آزمایا، چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ اس وقت کو یاد کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور امتحان سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی امتحان کے اندر مبتلا نہ ہو۔ پوری زندگی ان کی آزمائش ہے، پوری زندگی ان کا ابتلا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں اور بہت سارے امتحان ہوئے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ آپ کو دین کے لیے، توحید کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اپنے والد کو چھوڑنا پڑا۔ والد کو خیر بات کہہ کے نکل گئے۔ یہ امتحان ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اپنے والد کو اختیار کرے یا دین اور توحید کو اختیار کرے۔ انہوں نے توحید کو اختیار کیا، شرک اور شرک کے ماننے والوں کو خیر بات کہہ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مرحلہ یہ پیش آیا کہ نمرود نے اور بت پرستوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، ہم ان کو آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ ایک لمبی مدت تک کہ بہت لمبی اور چوڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے گا، بہت سخت امتحان ہے۔ فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں اور فرشتے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم ہوگا کہ جاؤ اور میرے خلیل کو بچاؤ، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نہ ہوا۔ فرشتے بغیر کسی حکم کے رحم دلی میں اور ترحم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر تم کہو تو ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ایسے سخت موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کو بھی ٹھکرا دیا۔
فرشتوں کی غیبی مدد کو بھی ٹھکرا دیا، چونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آئے تھے، خود سے آئے تھے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد آگ کو حکم دیا گیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ مزید ایک بڑا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک بے آہ بو گیا میدان میں، چٹھیل میدان میں، جہاں پر نہ کسی انسان کا نام و نشان ہے، نہ کسی پرندے اور کسی حیوان کا وہاں پر گزر ہے۔ ملک شام میں تھے، وہاں سے حکم ہوا کہ حجاز جائیں اور وہاں جا کر کے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو لے کر کے چلے، پہنچے وہاں پر جہاں کا حکم تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ چھوڑ کر کے آنے لگے، بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، آپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہو؟ یہاں ہمارا کون دیکھنے والا ہے؟ کون ہمارا نگراں ہے؟ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی جانور نظر نہیں آتا، بالکل چٹیل میدان ہے۔ ایک بار دو بار پوچھنے پر حضرت ابراہیم خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ حاجرہ سمجھ گئیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جی ہاں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ سنتے ہی حضرت حاجرہ کو تسلی ہوئی اور کہا کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ خود ہی ہمارا نگراں اور ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوگا۔ یہ ایک سخت امتحان تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ ایک بڑا امتحان اس کے بعد، اتنی لمبی مدت تک، اتنی لمبی عمر تک بچہ نصیب نہ ہوا تھا۔ بڑی عمر میں اولاد کی نعمت سے اللہ رب العزت نے مالا مال فرمایا، پھر انہی کو ایک جنگل میں اور ایک بیاب و گیا میدان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، اور جب وہ بچہ کچھ سمجھداری کی اور کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی شکل میں وحی آئی۔ خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن بھی وہی خواب دیکھے، سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ اور سخت امتحان ہے، ایک باپ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی کامیاب ہوئے، تفصیلی واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ ان سب واقعات کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے، کئی امتحانات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، وہ تمام کے تمام میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام اور رہبر اور قائد بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قیادت اور امامت کا منصب عطا کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امامت اور قیادت کے منصب کے لیے بہت سارے امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ بغیر آزمائشوں کے، بغیر امتحانات کے، بغیر پریشانیوں میں مبتلا ہوئے
کوئی بڑے منصب پر فائز نہیں ہوتا، کوئی بلند مرتبے پر فائز نہیں ہوتا۔ ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی آزمائش ہو، جو بھی امتحان ہو، اس میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، اللہ رب العزت کی رضا پر خوش رہے اور اس امتحان میں کامیاب ہو۔ توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے توحید کے لیے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ شرک سے بیزاری، ان الشرک لظلم عظیم، دور دور تک کفر اور شرک کا سائبہ نہ ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہماری بچیاں اور ہمارے بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، ایمان اور توحید سے منہ موڑ رہے ہیں، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ بچپن میں اگر دینی اور اسلامی تربیت بچوں کی کر دی جائے، پھر وہ کسی موسم میں اور کسی ماحول میں چلے جائیں، لیکن ان کو وہ ایمان سے منہ نہیں پھیریں گے، ارتداد کا شکار نہیں ہوں گے، کفر و شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی زندگی میں ایمان اور دین کو راسخ نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ایمان اور توحید اور اسلام کو اس طرح پیوست کریں، راسخ کریں کہ کبھی ان کے دل سے نکلنے نہ پائے۔ یہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کو تو بچے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، امتحان میں کامیابی مقصود تھی، آزمائش مقصود تھی۔ اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور وہ چھری اسماعیل کے بجائے دمبے پر چلی، اور پھر اس ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب قرار دیا۔ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم مالدار جو مالک نصاب ہو اس کے اوپر واجب ہے۔ ایام قربانی میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں قربانی کے وجوب کا حکم نہیں ہے۔ آپ آیت پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجیے۔ یہ یہاں سے قربانی کا حکم ہے اور قربانی کا وجوب ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس شک اور شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن شریف میں قربانی کا حکم موجود نہیں ہے۔ قربانی کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی نیکیاں ہیں، اس کا ثواب ہے۔ ایام قربانی میں قربانی سے بڑا کوئی عمل اور کوئی عمل اللہ رب العزت کو محبوب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ایام قربانی میں اللہ رب العزت کے نزدیک ابن آدم کو کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جتنا محبوب عمل قربانی کے ایام میں جانوروں کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے، اتنا محبوب عمل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا، اور یہ جانور قیامت میں اپنے خور، سینگ اور اپنے بالوں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ خون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کو خوش دلی سے کرو، سچے دل سے کرو۔ یہ قربانی کے فضائل ہیں۔ لہٰذا ہم کو ان ایام میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
سعادت اور نیک بختی حاصل کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب اس زمانے میں 52.5 تولہ اور جدید تولے کے حساب سے 62.5 تولہ تولے کے حساب سے پہلے قدیم تولہ تھا، پہلے کا تو اس سے 52.5 تولہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی جو جدید تولہ ہے آج کے دور کا اس سے 62.5 تولہ ہوتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں چاندی ہو یا اتنی مقدار میں روپیہ ہو، ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو، جو بھی چیزیں ضرورت سے زائد ہوں اور وہ بقدر نصاب ہوں، اس شخص کی ملکیت میں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا ایک جانور یا پھر مکمل جانور لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی اگر بڑے جانور میں حصہ بھی لے لے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی کے بے شمار مسائل آپ لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ان ایام میں خاص طور سے ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ قربانی کے طریقوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے قربانی کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جو جانور لیں، جانور کو اس طرح لٹائیں کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں اور اس کا سر یہ جنوب کی طرف ہو۔ اس طرح اس کو لٹائیں، جیسے اس طرف اس کا پیر ہے تو یہ اس طرف اس کا چہرہ رہے گا، منہ اس طرف رہے گا، تو گردن خود بخود اس کی قبلے کی طرف ہو جائے گی۔ اس طرح لٹائیں گے۔ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والا اپنا دایاں پیر یہ اس کے پہلو پر، جانور کے پہلو پر رکھے، اور پھر جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی جائے، اور جب تک رگیں کٹ نہ جائے تب تک چھری چلائے۔ یہ اس کا مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر قربانی کرنے کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم، یہ جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو دعا نہ یاد ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا جانتا ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں جب تک کوئی عالم یا کوئی حافظ نہیں ملتا، جب تک قربانی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وقت پر کوئی میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر شخص کو اتنا وہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ اس کو ذبح کر لے۔ مزید یہ کہ عورتیں بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کہیں پر پردے کی اس میں قربانی ہو رہی ہو تو عورت بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرا دے، اور ایک فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے۔ یہ مستحب اور بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا، پورا ہی رکھ لیتا ہے، تب بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے اس طرح اس کو تقسیم کر دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اس موقع پر یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر مدارس کا تعاون۔ دیکھیے ہم لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے تک قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر مدارس کا ایک اچھا خاصا بڑا تعاون ہوا کرتا تھا۔ جو چرم قربانی ہے یہ مدارس والے لیا کرتے تھے اور اس کو فروخت کر کے مدرسے میں ایک اچھی بڑی رقم حاصل ہوا کرتی تھی، جو مدرسے کا اچھا خاصا تعاون ہوا کرتا تھا۔ لیکن ابھی چمڑے کی قیمت میں گراوٹ کے سبب، بہت زیادہ کم قیمت ہو جانے کی وجہ سے اس کو مدارس والے حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور حاصل کر کے فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے مدارس کا ایک اچھا خاصا اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا
ہم کو چاہیے کہ ہم چرم قربانی کے بجائے ایسے موقع پر مدارس کا نقد رقومات کے ذریعے سے تعاون کریں۔ مدارس یہ ہماری بقا کا، ہمارے دین کی، اسلام کی بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اگر محفوظ رہیں گے، مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری تعلیمات یہ محفوظ ہوں گی۔ دین اور اسلام کی بقا میں مدارس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر مدارس کو فراموش نہ کریں۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے اس جو رقم چرم قربانی کے ذریعے سے مدرسے والوں کو حاصل ہوا کرتی تھی اس میں ان کا تعاون کریں۔ سب سے اہم اور ضروری بات آخر میں یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد صفائی کا مکمل خیال رہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد جگہ جگہ سڑکوں پر، گلیوں کے کنارے وہ گندگیاں پڑی ہوتی ہیں۔ جو جانور کے اندر سے گندگیاں نکلتی ہیں، جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہیں یہاں پڑی ہے، کہیں وہاں پڑی ہے۔ اس سے ایک تو راہگیروں کو تکلیف، اس کے قریب میں جن لوگوں کا گھر ہے ان کو تکلیف، بے شمار اس سے تکالیف ہیں، اور اس سے یہ ایذائے مسلم ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں ایک ایک چیز کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، اگر راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو تو اس کے ذریعے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو لا کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، یعنی اس کی تکالیف سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم ایک طرف قربانی کر کے بڑا عمل کریں، بڑے ثواب کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں کر لیں اور بڑے خوش رہیں، لیکن اپنے ان اعمال کے ذریعے سے مسلمان بھائی کو تکلیف دے کر کے، راہگیروں کو تکلیف دے کر کے، ان کو پریشانی کے اندر مبتلا کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ نیکیاں کرنا الگ ہے، ہم نیکیاں کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی تو کل کو وہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، ہماری نیکیاں ہم کو دوسروں کو دینا پڑے گا۔ اس لیے سمجھ لیں ایذائے مسلم حرام ہے۔ اسلام ہم کو طہارت، نظافت، صفائی سکھلاتا ہے۔ ہماری جو یہ چیزیں ہیں صفائی اور طہارت کی، یہ غیروں نے اپنا لی، لہٰذا مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عید قربہ کے موقع پر قربانی جیسا افضل اور فضیلت والا عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جو گندگی ہے اور جو فضول چیزیں ہیں اس کو ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر ڈالنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ گاڑی بلائیں، گاڑی والے آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے راستوں میں اور جگہ جگہ پر گندگی نہ پھیلائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام میں نیک عمل کر کے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔